بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 509 ہے اور آج کا عنوان ہے اللہ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا راستہ۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبوك۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیازی اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ کیا پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ درود ہو، سلام ہو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الفاظ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور مؤثر راستہ بتایا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ بھی محبت کرے مجھ سے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو اصولی باتیں ارشاد فرمائیں جو دراصل پوری زندگی کے لیے ضابطہ ہیں۔ پہلی بات، ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو پوری طرح چھوڑ دے، کسب معاش ترک کر دے، جائز نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا انسان کے دل میں بس نہ جائے۔ انسان دنیا کمائے مگر اس کو مقصد زندگی نہ بنائے، بلکہ آخرت کو حقیقی منزل سمجھے۔ جب آدمی کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے، وہ حرص، حسد اور لالچ سے بچ جاتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ زہد دراصل اس کی کیفیت کا نام ہے، اسی کیفیت کا نام ہے، دل کی اس کیفیت کا نام ہے، نہ کہ ظاہری فقر کا نام۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایک مالدار شخص بھی زاہد ہو، اگر اس کا دل مال سے وابستہ نہ ہو، اس کا دل مال سے لٹکا ہوا نہ ہو، اس کا دل اللہ کی محبت سے لٹکا ہوا ہو۔ اور ایک غریب بھی دنیا دار ہو، اگر اس کا دل دنیا کی خواہشات میں ملجھا ہوا ہو تو وہ بھی دنیا دار ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، وزہد فی ایدی الناس، یہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، بے نیازی اختیار کرو۔ یعنی انسان دوسروں کے مال، جاہ و منصب، نعمتوں کی طرف نظر نہ رکھے، نہ ان سے طمع اور لالچ پیدا کرے اور نہ ان سے سوال کی عادت بنا لے۔ جب انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو وہ ان پر بوجھ نہیں بنتا، نہ ان سے حسد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مال کا خواہش مند نہیں ہوتا اور نہ ہی ان سے کچھ لینے کی توقع رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ہمیشہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے یا ان سے امیدیں باندھتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ناپسند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو اور اس حدیث کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دل کی اصلاح کرنے میں ہے، نہ کہ ظاہری کثرت مال یا شہرت میں ہے۔ دل کی اصلاح کر لینا، نیک اعمال میں لگ جانا۔ کثرت مال اور شہرت کے اندر لگ جائے گا آدمی تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اگر دل دنیا اور لوگوں کی خواہش سے پاک ہو جائے تو انسان کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جو مقام نہ مال سے ملتا ہے اور نہ ہی طاقت سے۔ پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔